اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، اذ ابق الى الفلك المشحون جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ سورہ انبیاء میں وہ عراق کے شہر ننوا میں بھیجے گئے۔ انہوں نے ایک عرصے تک سنا پڑھ لو پڑھ لو حضرت یونس علیہ السلام شروع سے کرنا۔ ہاں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے اور سورہ انبیاء میں بھی، اور وہ عراق کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے اور انہوں نے ایک عرصے تک اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور جب وہ نہ مانی تو انہیں متنبع کر دیا گیا کہ اگر تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ کر رہے گا۔ قوم کے لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اگر وہ بستی سے چلے جاتے تو یہ اس بات کی علامت ہو گئی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ادھر بستی کے لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ بستی میں نہیں ہیں اور جب کچھ عذاب کے آثار بھی محسوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ توبہ کی، جس کے نتیجے میں ان سے عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی توبہ کا حال معلوم نہیں تھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں بستی میں واپس چلا جاؤں گا تو بستی والے مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور اندیشہ یہ بھی تھا کہ جھوٹا سمجھ کر قتل نہ کر دیں۔ اس لیے اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنی بستی میں جانے کی بجائے سمندر کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو آدمیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ بڑے لوگوں کی معمولی چوک بھی گرفت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کشتی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوبنے کے قریب آ گئی، اور قرآن اندازی کی گئی کہ ایک شخص کو کشتی سے باہر پانی پہ اتارا جائے۔ کئی مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور ہر بار قرے میں انہی کا نام نکلا، چنانچہ انہیں پانی میں پھینک دیا گیا جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آپ کی منتظر تھی۔ اس نے آپ کو نگل لیا اور آپ کچھ عرصے مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن اس میں گزرے اور بعض میں ہے کہ چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزرا ہے، وہاں آپ یہ تسبیح پڑھتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے ہمیں بھی ڈیلی لائف میں، لا ہارمونی۔ الہ الا انت یہ سبحانک انی اینکشس یا کنت من ڈپریشن اس طرح کی چیزوں میں نا، مطلب جس سے کام آتے اللہ کی یاد ہے نا، یہ بڑی الظالمین۔ ہاں، کوئی بھی اور ٹینشن اور ایک ڈپریشن ہو سورج جائے۔ دہا جو ہے نا، سورج 93 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ تو راجہ دادا کا دیکھ رہا تھا، تم سرچ کرو نا کبھی سورج ڈپریشن اس طرح کے بارے میں، تو سورج دہا آئے گی 93 نمبر نا، بس دہا ایسے اللہ سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ پھر وہ قرآن دازی میں شریک ہونے ہوئے اور قرآن دازی میں مغلوب ہوئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، یعنی وہی دفن رہتے اگر وہ تصویر نہ بیان کرے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے۔ تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک کھلے میدان کے کنارے لا کر ڈال دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے جسم پر بال نہیں رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک درخت اگایا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا، اس سے انہیں سایہ بھی حاصل ہوا، اور شاید اس کے پھل کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علاج سے بنایا۔ نیز وہاں ایک بکری بھیج دی گئی جس کا آپ دودھ پیتے رہے یہاں تک کہ تندرست ہو گئے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگایا گیا۔ بیل دار درخت اگایا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا، حضرت یونس علیہ السلام قوم عذاب کے ساتھ دیکھ کر آنے سے پہلے ایمان لائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا دیا تھا اور ایمان لانے کے عرصے تک زندہ رہے وہ۔ مشرکین مکہ کا جھوٹا عقیدہ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے؟ جیسا کہ سورت کے شروع میں عرض کیا گیا ہے، مکہ مکرمہ کے بت پرست فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہاں سے ان کے اس بیہودہ عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ یہ بت پرست اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اول تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے ہو۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، نہ بیٹوں کی نہ بیٹیوں کی۔ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ، یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت باتوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بھلا کیا تم اتنا ہی دھیان دیتے ہو؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ، یہ اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ جنات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے۔ مشرکین بےہودہ عقیدے تردید ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنات کی سرداروں کی بیٹیاں فرشتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی بیویاں۔ سبحان اللہ عما یصفون، کیونکہ وہ جو باتیں بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ فإنکم وما تعبدون، کیونکہ تم اور جن جن کے تم عبادت کرتے ہو ما انتم علیہ بفانتین، وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے۔
إلا من هو صال الجحيم سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو. وما منا إلا له مقام معلوم اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے. وإنا لنحن الصافون اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صف باندھے بیٹھے ہیں، سب باندھے رہتے ہیں، یعنی صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں فرشتے. وإنا لنحن المسبحون ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی خود فرشتے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں کہتے بلکہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اللہ. وإن كانوا ليقولون اور یہ کافر لوگ پہلے تو کیا کہا کرتے تھے، لو أن عندنا ذكرا من الأولين کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی لكنا عباد الله المخلصين تو ہم ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آنے سے پہلے بت پرست یہودی عیسائی کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہوتا جائے تو ہم اس پہ زیادہ مانیں گے. یہی مضمون سورہ فاتر میں بھی گزر چکے، کہتے تھے ہم مانیں گے زیادہ، لیکن جب نہیں آیا ان میں سے کوئی پھر تو وہی پڑھنے تھا. فكفروا به فسوف يعلمون پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی، اس لیے انہیں سب پتہ چلے گا. محمد نے سب پتہ چل جائے گا. اللہ کے رسول ہی غالب رہیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں بات طے کر چکے ہیں إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں. کہ اسلام غالب رہے گا، مدد کی سرزم غالب رہیں گے، باقی سب ختم ہو جائے گا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ لہذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی بار کہا چکے قرآن مجید میں کہ اب دل جو نہ ہو، اداس نہ ہو، ان کو دیکھے، کیونکہ خود ہی جائے بس ان کے ساتھ خود ہی ان کا انتظام ہوگا نے کیا. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ مگر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ کفار صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اور انداز میں کہا کرتے تھے کہ آپ جس عذاب سے مٹاتے ہیں وہ اب جلدی کیوں نہیں آتا؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ سو جب وہ ان کے صحن میں اتارے گئے تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کو صبح بہت بری صبح ہوگی. یہ دوبارہ پڑھنا سمجھ نہیں. تو جب ان کی صحن میں اتارے، ٹرانسلیشن کی اور پڑھ لاتا ہوں، پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو ڈرائے گوں کی کیا ہی بری صبح ہوں گے. یعنی بیسیکلی قیامت کے دن کی بات کی جا رہی نا، یہ جب آئے گا تو کیا بری صبح ہوگی لوگوں کی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہو، ان قریب جو خود ہی دیکھ لیں گے. یہ تو دیکھ لیں گے بھائی، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنی فکر کی ضرورت ہے، دیکھ لیں گے تو بھائی. اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ہر بندے کو پتا اتنا کہہ دے دیکھی جائے گی، جس نے جو کہہ دیکھی جائے گی ہر بندے کی. انہوں نے کہہ دے باقی کیا بندہ کہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح اور رسولوں کے لیے درود و سلام. یہ جو آیات ہیں نا، آخری 3 آیات، یہ اکثر جماعت میں بھی پڑھی جاتی ہیں، اچھا مختلف مسجدوں میں. ہاں. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون تمہارا پروردگار عزت کا مالک ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں.
وسلام علی المرسلین اور سلام ہو پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین۔ اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار۔ یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کرنا ہے اس کا مزید کچھ اس کا کب اینڈ ہوتا ہے؟ 14 آیتیں ہیں، چلو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ پڑھ لیتے ہیں سورہ صاد، مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان۔ تعارف سورہ صاد۔ اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کے حق کو نبھانے کے لیے آپ کی مدد بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے بتوں چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں مختلف پیغمبروں کا بھی تذکرہ ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص ہیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ سعود، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ یہ نے حروف ہے، اچھا یہ حروف کی بات کی جائے جو آئے جو سوال جیسے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ برائی کے گھمنڈ اور ہر درمی میں مبتلا ہیں۔ یہ ترجمہ اس جملے ترکیب دے رہا ہے، اس کا مطلب جو بلکہ کافر تکبر و خلاف میں ہے، خود تکبر کی وجہ سے وہ لگے ہیں باتیں کر رہے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت وعدے دے جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ اور ان کے قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا ان میں سے آ گیا۔ کافروں نے کہا وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ یا انہوں نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود تبدیل کر دیا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد۔ اور ان میں سے کے سردار لوگ یہ کہا کر چلتے ہیں نے چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہی ہے کہ پیچھے کچھ اور
اور ہی ارادہ ہے، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کے ذریعے معاذ اللہ اپنے اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اصل نام ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ اور ہم نے یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ مشرکین مکہ کے گستاخانہ طرز عمل کی وجہ۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب۔ تمہارا رب جو بڑا داتا، بڑا صاحب اقتدار، کیا اس کی رحمت ان سارے خزانوں کے پاس نہیں؟ رب رحمت کے خزانچی ہے، عزت والا بڑا ہے۔ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب۔ یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے، پھر وہ انہیں چاہیں کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ آ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ لوگ طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ نبوت جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، جو ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ جیسے چاہیں نبی بنایا جائے، جیسے ناپسندہ اس نبوت دی جائے۔ یعنی اگر اتنے وسیع اختیارات کے مالک ہیں تو ان میں سے رسیاں تان کا آسمان کا بھی طاقت ہونی چاہیے، ظاہر ان کے پاس نہیں، اس لیے آسمان اور زمین کی معلومات پر انہیں کیا اختیار ہوگا؟ اس کو بنا پر یہ رائے دین کے فلاں دین کو نبی بنایا جائے اور فلاں کو نہ بنایا جائے۔ گستاخانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعید شدید۔ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مختلف گروہوں کا ایک لشکر تھا جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جو بڑی بڑی قومیں پہلے گزری ہیں ان کے مقابلے میں لوگ ایک چھوٹا سا لشکر ہیں جو خود اپنے وطن میں ہی شکست کھا جائے گا۔ یہ فتح مکہ کے پیش گوئی واقعہ یہ بھی ہو سکتا ہے سارے بڑے بول بولنے والے فتح مکہ کے موقع پر ایسی شکست کھائے مکہ میں کوئی اقتدار باقی نہ، یعنی کہ پہلے بھی وہی شکست جائز ہوگی، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد۔ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میونخوں والے، میخوں مطلب میخوں کا مطلب پلرز۔ فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جیسے انہیں پیغمبروں کو چاہا۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور یکا والوں نے بھی، وہ تھے مختلف گروہوں کے لوگ۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہے گا۔ یہ پوری بات کی جا رہی جتلاتے تھے۔ مین ٹاپک تو یہ بت پرستی پہ بھی، کس طرح بت پرستی کافروں پہ زیادہ پرائمری کا اس پہ فوکس مین بھی ہے۔ مسلمانوں سے بھی سے تو میرے ساتھ یہی چاہیے کہ عذاب کی بات کرتے تھے مسلمانوں کو نتیجہ اسٹرانگ کرنا چاہیے، پر تو اس کے بارے میں کرنا چاہیے کس طرح کی ایگزامپلیں دی جا رہی اس سے پہلے اور پورا جا رہے گا کافر یہ پورا اسی طرح کے ٹاپک پہ آ گئے، اس پر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی
اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے. بس ہر نبی نے دعا کرے جلدی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو امت کی شفاعت کی روز قیامت سے چھپا رکھا ہے، اور شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے پہننے کی جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا. یعنی کہ جو مسلمان ہو گئے فوت ہوا تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، وہ جنت میں جائے گا، اینڈ پہ جائے گا. تو کتنے ٹائم بعد جائے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ اس کے بات بھی دیکھ. حضرت جابر اتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد اپنے اموال سے بد دعا نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس سے وہ قبول ہو جاتی ہے. یعنی کہ لوگ اپنے آپ کو جو قرض کر رہے ہوتے ہیں نا گالیوں سے، اپنی اولاد اپنے اموال، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو لوگ قرض پر یوز کرے اپنے آپ کو ہی، تو کہنا حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ نہ ہوگا تو دعا قبول ہو جائے گا. تم اپنے آپ کو گالی دے رہے ہو اور اپنے آپ کو دعا گالی لگ جائے قبول کا وقت. دیکھو کہ اپنی رات اپنے اموال کے لیے بدعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہو، تم اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہو، یعنی اپنے آپ کو قرض کر رہے ہو. اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہے. لوگ گالیوں میں اب زبان میں ڈالا نہیں دوں گا. ابو یہاں بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرے، عادل بادشاہ دعائے مظلوم اللہ کے اس دعا کے بادلوں کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور اسے آسمان کی دعائیں پھول جاتے ہیں، اور اب فرماتا ہے میری عزت قسم میں ضرور دعائیں مدد. جی یہ اسکرین شاٹ لے لو، میں کر لوں پھر. یہ جو ہے میں کرو، یہ تم کر لو میں کروں. آپ کر لو. حضرت ابو حیرتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا. یعنی کہ 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ایک والد کی دعا جو والد کرتا ہے بچوں کے لیے، والد کی دعا، مسافر جو مسافر ہوتا ہے، اور مظلوم کی دعا کرتا ہے ظالم کے لیے. دعا کی اہمیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ دعا کریں تو فائدہ ملتا ہے. حضرت ابو اتنا اور ابو سعید اتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت نے ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس ان کا تذکرہ کرتا ہے. جب بھی کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ سب سے بڑا علاج ڈپریشن کا تو یہ آیت اس حدیث میں لکھا ہوا ہے. اور لوگ ڈھونڈتے ہیں کدھر مل جائے کدھر مل جائے، ہر ادھر لکھا ہوا ہے سارا، کدھر ملتی ہے سکون ملتا ہے. شیطان لوگوں کو مل نہیں دیتا، بس توفیق نہیں دیتا شیطان. نہیں یہ تو لکھا ہوا ہے. اب جیسے کچھ آئے تو پورا بتایا ہوا ہے، مان لو کسی کو چاہیے دیا سارا لکھا ہوا ہے، سکینت مل جائے گی. ساری زندگی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کیا ہوگا آگے، اس میں سارا لطیفہ لکھا ہوا ہے. پھر اللہ کی یاد کرو، اس میں پورا لکھا ہوا ہے، سکینت مل جائے گی، سکون مل جائے گا. سکینت سکون کہتے ہیں، اور سکینت کی خوشی ہے. اب وہ دیکھ لو یہ تو مودی نے ایک بار ویڈیو بنائی تھی، بتایا تھا کہ کیا ہے ہیپینس کیا ہے. اینڈ آف دا ڈے اس نے تو یہ قانون نکالا کہ لوگوں کو ہیپینس کی ڈیفینیشن جو لوگوں کی غلط ہوگی تو وہ سکون مل نہیں سکتا. سکون بھائی سکون جو جاتا ہے سامنے جو ذکر کرتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں، جاؤ کدھر وہاں سے سکون تو ادھر ملتا ہے، ادھر کدھر سکون لوگوں کے تو میں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا مرتا ہے. اس کا دل مرتا ہے. بھائی دلوں کی بات ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ دل زندہ ہے مطلب، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مرتا ہے. بھائی اس کا کوئی جان نہیں ہے، جب موت آئی اسے یہ بیٹھے گی، اس کا کوئی زندہ نہیں اس کو. آج میں سے 2 حدیثیں ایک منٹ پڑھی. حضرت ابو سے بیان کرتے ہیں جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ذکر بیٹھ کر کچھ دو کر رہے ہوں، جیسے سیشن رکھتے ہیں اور دوست بیٹھ کے ذکر کیا تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس ان کا تذکرہ فرماتا ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کو بات کریں تو رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، رحمت ان کی ہوگی اور سکینت نازل ہو جائے گی. اور سب سے بڑا مسئلہ
کہ لوگوں کو سکون نہیں ملتا، ٹینشن وغیرہ، سب سے بڑا علاج اس کا یہ ہے اللہ کی جب کوئی بات چیت کر لو دو اللہ کا ذکر کرو یا بات چیت کرو، کبھی کوئی مرضی بات کرو، سکینت لازمی ملنی ہے. آج کل سب سے بڑا علاج جو اتنے لوگوں کے ٹینشن ہے، سب کا علاج ہی ہے سکینت لوگوں مل جائے تو بات ہے. پہلے ایک اور حدیث پڑھی تھی ہم نے، حضرت جابر اتنا بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد اور اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو، اور کہیں ایسے وقت تم دعا نہ کرو کہ وہ دعا قبول ہو بیٹھے. یہ اپنے اولاد اور اپنے مال کی لوگ قرض کر اپنے آپ کو لوگ قرض کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہی لوگ گالی دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ دعا قبول کا وقت اس کو گالی خود لگ جائے، اس کو مطلب اس سے بڑی کیا بچکانی بات ہے، بے بات کی اپنے آپ گالی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ قرض کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹا اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا. لیکن نقصان کا مطلب ہے کہ وقت ضائع ہوگا. اگر کوئی بیٹھے ہو کافی ٹائم تو کوئی نے کچھ نیکی نہیں کی تو انسان دنیا میں صرف ایک چیز ریلیٹ کرے گا، ویسٹڈ ٹائم ہے. اس سے بات کی جا رہی ہے کہ ویسٹ ٹائم نہیں کر، ویسٹ ٹائم کرو گے نقصان ہوگا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت دن اس جیسا کوئی شخص نہیں ہوگا جس سے بہتر ہو. اور یہ ایک اور چیز ہے جو صرف سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوگا زمین سے آسمان تک وہ معاف ہو جائیں گے. یہ تو یہ ذکر چھوٹے ہیں، ذکر کی اہمیت، ذکر کا جو سب سے آسان طریقہ جو مطلب ایپ وغیرہ آپ کو گاڑیوں کا ریمائنڈر رکھیں کوئی اور تو شاید کوئی طریقہ نہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی چیز رکھیں جو ریمائنڈر رکھیں ایپ ہیں جو ذکر رکھتے ہیں مسلم لوگ ہے وہ کرتا ہے. آپ اس طرح کے ایپس رکھو جو آپ کو کریں موٹیویٹ ریمائنڈ کریں تو یہ اور تو انسان نہیں کر سکتا، ورنہ تو خود ہی محنت کرو اتنا سا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو وہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ عرش تک جاتا ہے. جب کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ اس کی جو بات ہے نا مطلب دروازے جتنے بھی عرش کے سارے آسمان کھل جاتے ہیں ڈائریکٹ اس کی بات عرش تک پہنچ گئی. اس امپورٹنس کی مدد تو اس کی ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت کی طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. نہیں 70 مرتبہ استغفار وغیرہ 100 مرتبہ کی اس کے بارے میں ہم نے اسلام میں پڑھا تھا کہ حضور وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ سے زیادہ پڑھتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور وسلم آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ کیوں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں استغفر اللہ پڑھتے ہیں؟ تو حضور وسلم نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اس طرح کر کے ہم نے پڑھا تھا 9th 10th میں. اصل نہیں پڑھایا صرف جاتا ہے سمجھا نہیں جاتا. جیسے اب شیطان کی سٹوری سب کو پتا ہے کہ شیطان نے کو سجدہ نہیں کیا لیکن شیطان کا جو سینٹینس تھا وہ نہیں کسی کو پتا. پوچھ لو کسی سے شیطان نے کیا کہا تھا اللہ کو اس کے جواب میں کہ سجدے انسان ساتھ کیا کروں گا. پوچھنا کسی سے. شیطان نے کہا تھا میں ان کو آؤں گا آگے سے پیچھے سائڈ سے آؤں گا ہر طرف سے اوپر سے نہیں آؤں گا لیکن میں ان کو آپ دیکھیں گے زیادہ تو ناشکرے ہوں گے. یہ کسی نے بتایا کبھی کسی نے کہانی میں کہانی ختم ہو جاتی ہے شیطان کے سجدے کے بعد. یہ شیطان نے آگے جواب دیا تو وہ غائب ہے. پوچھنا کسی سے مجھے ویسے لوگوں کو نہیں پتا. شکر اس سے اندازہ ہو جائے گا شکر کتنا کرنا ضروری کہ شیطان الٹا لوگوں کو کہہ رہے شکر سے لوگوں کو شکر نہیں کرنے دوں گا. ویسے ہم نے ٹھیک ہے یا لوگ کروڑوں لے کے کہتے ہیں یار کیا کچھ بھی نہیں ہے. دوسروں سے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں یار اس کے بعد اتنی بڑی گاڑی میرے پاس کیسا موبائل ہے. انسان صرف شکر ہی کر لے تو اللہ کا فضل اس سے بڑا کیا ہے. تو اتنا شکر اتنی زیادہ امپورٹنس ہے
کہ مطلب لوگوں کو احساس کیا، لوگوں کو تصور بھی نہیں آتا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، شکر ہی نہیں کرتے، مانگتے رہتے ہیں بس یہ آ جائے وہ آ جائے، بس اللہ کا شکر ہی نہیں کرنا. ایسا ہی ہے. حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جو کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں. کیا بات جی، کہنے کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے جب خوش ہوتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں تو مغفرت ہے، یعنی جو ان کا دل نیکی کی طرف غالب ہے، یعنی کہ حق کی، میں نے کل آیت شیئر کی تھی، حق کے طلبگار ہے، جو بندہ حق کا طلبگار ہوتا ہے نیکی کی طرف گامزن کی خوشیوں میں ہوتا ہے، وہ نیکی کرے خوش ہوگا، نہ کرے اس کو افسوس ہوگا، اس پر دعا کرے گا. یہ آپ کے طلبگار بندے کو بننا چاہیے کیا، تو پتہ بھی کامیابی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذاب کو پتہ چل جائے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کو پتہ چل جائے تو کوئی اس کی جنت میں نا امید نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ لوگوں کو احساس ہو جائے گا اللہ کا عذاب کتنا سخت ہو سکتا ہے تو لے کو جنت میں نہیں جا سکتا. کافروں کا احساس اللہ کی رحمت نہیں ہوگا جو جنت سے امید نہیں ہو سکتا. وہ دونوں کی طرف ایکسٹریمز ہیں. جب سورہ سواد میں پڑھا تھا کہ جنتوں کی محلیں ہیں، بیت شعبے ہوں گے، باتیں ہو رہی ہوں گی، سارا کچھ ہو رہا ہوگا بات، اور جنوں کا عذاب اور جن کا بڑھتے ہوئے عذاب ختم نہ ہونے والا. حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے کہ اس کی مثال اس جیسی ہے کہ جس پر تنگ ذرا ہو کر اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کئی کھل جاتی ہے، پھر اس نے دوسری کی تو دوسری کڑی کھل جاتا ہے زمین پر آ کر. یعنی کہ انسان جیسے پھنسا نہیں ہوتا کسی قید خانے میں، گناہ کرتے تو پھنس جاتا ہے، نیکی کرتے کرتے وہ نکل جاتا ہے وہ چنگل سے ہی باہر. نیکی جب بھی اسے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ تم گناہ ہو نیکی اسی وقت نیکی کرو. جب بھی حدیث نے آئی تھی کہ 6 گھنٹے تک گناہ لکھا نہیں جاتا، مطلب اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت توبہ کر لو. جب اس کو میرا مفہوم جو نکالنا ہے 6 گھنٹے تو مطلب یہ کہ اگر بندہ اسی وقت توبہ کر لے گناہ کی بات تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لکھا جائے گا تو اللہ معاف کر دے اسی وقت. نبی یہ بات جب اسی وقت کرو گے تو پھر چانس ہے توبہ کا بھی، اچھی توبہ کا بھی چانس ہے بھی، اور بھی فیکٹرز ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان آدمی صبح 3 مرتبہ میں اللہ کے رب ہوں ہونے پر کون سی ہے صدا صحیح بھی ہے. ہاں، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گالی گلوچ کرنے لگ گئے جبکہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک سخت غصے کی حالت میں دوسرے کو گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. فرما ہے میں شیطان مدوس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیان آدمی نے کہا کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے؟ اس نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں. وہ کافر ہو گئے. باقی دعائیں جاتا ہے پھر اینڈ کرتے ہیں جس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان شخص کی عیادت کی اور پرندے کے بچے کی طرح کمزور ہو چکا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عیادت دیکھی سے فرمایا کیا تم اللہ سے کوئی دعا کسی خاص چیز کا سوال کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں میں کہا کرتا ہوں اے اللہ تو نے جو آخرت میں سزا دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تو دنیا میں اس کی طاقت رکھتے ہو کہ تم آخرت میں اس کی طاقت رکھو گے؟ نے ایسا کیوں کہتے ہو؟ دنیا میں بلائی تھا آخرت میں بلائی تھا. یہ دعا مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دیتے آخرت میں ڈالے. یہ نہیں کرنا چاہیے، دونوں مانگنا چاہیے. بندگی کا تقاضا یہی ہے، بندگی کا تقاضا یہی ہے دعا کرنا. اور
اور باقی صحیح ٹھیک ہے، اینڈ کرتے سیشن انشاءاللہ. اگر سورہ سواد کا